کافی لوگ یہ بھی بول رہے ہیں کہ میں جو ہے وہ فیک اسٹوری بنا رہی ہوں. یار یہ کیا ہے، تم نے میری نظر لگا دی آملیٹ پہ. ہر کس جو نظر آتا ہے وہ سامنے وہ نہیں ہوتا. بڑی اماں کی وجہ سے جو ہے وہ تم سے شادی کی تھی. میں تو ویسے بھی انٹرسٹڈ نہیں تھا تم سے شادی کرنے میں. مما ناشتہ کب ریڈی ہوگا؟ ناشتہ بس دیکھو تقریباً تیار ہی ہے. آملیٹ ہمارا ڈن ہو چکا بھوک ہے. لگ رہی ہے. ہاں وہ دیکھو چائے بھی ریڈی ہو چکی ہے ہماری، اور یہ ہمارا جناب آملیٹ ریڈی ہو چکا ہے. آپ تو ایکسپرٹ بن گئی آملیٹ بنانے. کیوں، میں ہمیشہ سے ایسے ہی بناتی ہوں، کوئی ابھی سے تھوڑی بنا رہی ہوں میں. لیکن پھر بھی یہ دیکھو یہ جناب. اچھا تم براؤن بریڈ کھاؤ گی یا وائٹ بریڈ کھاؤ گی؟ یار یہ کیا ہے، تم نے میری نظر لگا دی آملیٹ پہ. جو آپ کھا رہی ہو. امی ٹوٹ نہ جائے، ٹوٹ نہ جائے. دیکھا آپ نے لاپرواہی کا نتیجہ ہے. یا اللہ اتنی بری نظر ہے میری. بہت بری نظر ہے تمہاری. دیکھو ذرا، لیکن پھر بھی شکر ہے ٹوٹا نہیں. ٹوٹا نہیں، بیچ میں اس کا پاکستان کا میپ بن گیا. بہت گرم ہے یہ. بادشاہ کیا ہے، تم نہ ہی آتی تو بہتر تھا. یہ جو کیمرہ لے کے تم جگہ جگہ پہنچ جاتی ہو نا، اس وجہ سے. بہرحال فائنل لک دیکھو. مجھے جلانا ہے کیا؟ صرف بیچ میں سے یہ ہوا ہے، باقی یہ دیکھو پورا راؤنڈ شیپ میپ بن چکا ہے. اور چائے دیکھو، چائے کا کلر آپ دیکھیں. بارش اتنی تیز ہو رہی ہے باہر، اور اتنی تیز بارش میں آپ کو میں ناشتہ کروا رہی ہوں. کیا کھانا ہے، وائٹ بریڈ یا براؤن بریڈ؟ جو آپ کھا رہی ہو. میں تو براؤن بریڈ کھا رہی ہوں. مجھے بھی وہی. بس ٹھیک ہے، ہم جلدی جلدی اس کو سائز کو ریڈی کرتے ہیں. گائس یہاں پہ میں بارش کو چیک کرنے آئی ہوں تھوڑا سا باہر، کیونکہ گھر پہ تو دکھ رہی ہے لیکن اتنا وہ نہیں ہو رہا. تو کافی اچھی خاصی بارش ہو گئی ہے یہاں پہ، ورنہ اتنا ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا کہ آج ہوگی بارش اتنی زیادہ، کیونکہ کافی دنوں سے ہو رہی ہے. تو مجھے لگا تھا آج ختم ہو جائے گی، لیکن نہیں ہو رہی ہے. خیر مجھے کیا، میرے اسکول سے تو مجھے چھٹیاں ملتی جا رہی. چلیں اب گھر کی طرف چلتے ہیں. ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل. کیا حال ہے آپ سب کے؟ آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، اور میں بھی اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہوں. بس آج تھوڑی سی میں لیزی ہو رہی ہوں. آج تھوڑی میری طبیعت صحیح نہیں تھی، اور تھوڑا سا موسم بھی ایسا ہے کہ بارش آج کل کافی زیادہ ہے. آج صبح بھی بہت بارش ہو رہی تھی. تو بس ہم لوگ جو ہے بارش کی وجہ سے جاگتے رہے. پھر ہم لوگ لیٹ سوئے تو لیٹ اٹھے، اور پھر میں نے ناشتہ بنایا. بس ناشتے کے بعد میں نے شاور لیا، اور میں نے سوچا، ہمت تو نہیں ہو رہی تھی لیکن میں نے سوچا کہ نہیں، تھوڑا سا جو ہے وہ لوگوں کو بڑا تجسس ہو رہا ہے کہ بھئی آپ کا جو ہے وہ نیکسٹ پارٹ کب آئے گا. آپ کیا کہتے ہیں، کافی لوگ یہ بھی بول رہے ہیں کہ میں جو ہے وہ فیک اسٹوری بنا رہی ہوں یا فیم لینے کے لیے. تو مجھے اگر فیک اسٹوری بنانی ہوتی یا فیم لینا ہوتا مجھے، تو میں یہ چینل جب میں نے اسٹارٹ کیا تھا میں تبھی یہ سب کر لیتی، لیکن مجھے عادت نہیں ہے یہ سب کرنے کی. میں نے جب میرا چینل ماشاءاللہ گرو کرنے لگا تو ہی میں نے سوچا کہ میں اپنے بارے میں کچھ شیئر کروں، کیونکہ لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ سیدھی ولاگنگ کرتی ہیں تو آپ اپنے بارے میں کچھ شیئر کیوں نہیں کرتی، آپ بتاتی کیوں نہیں ہیں، آپ اپنی فیملی کے بارے میں کیوں نہیں بتاتی. تو اس وجہ سے پھر میں نے سوچا کہ چلو میں ان دی شارٹ اسٹوری بتا رہی ہوں. میں کوئی اب لمبی چوڑی اسٹوری نہیں بتا رہی ہوں، اور یہ کوئی ریسنٹلی اسٹوری بھی نہیں ہے کہ میں رونا دھونا کروں، کیمرے کے آگے بیٹھ کے میں روؤں اور سارا کچھ کروں. لوگ کہیں گے کہ مطلب اتنی فریش لگ رہی ہے اور یہ اس طرح کی باتیں کر رہی ہے. تو بھائی یہ اس بات کو تقریباً 6 سال ہو چکے ہیں، تو اس لیے میں اب کافی فریش ہو گئی ہوں. میں بہت ساری باتیں بھول بھی گئی ہوں. تو اس لیے جو ہے میں کیا کہتے ہیں ریلیکس ہو کے میں آپ سے ایک اسٹوری شیئر کر رہی ہوں کہ مطلب ہر بندہ جو ہوتا ہے نا وہ بہت پریشان ہوتا ہے. جو نظر آتا ہے وہ سامنے وہ نہیں ہوتا، جو پیچھے جو ہے وہ کافی اس کی جو ہے وہ درد چھپے ہوئے ہوتے ہیں، اس کی کافی سٹوریز ہوتی ہیں، چھپی ہوئی ہوتی ہیں. تو بس میں شارٹ اسٹوری آپ کو صرف یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ مطلب پھر جو میں وہیں سے کنٹینیو کرتی ہوں کہ خیر میں نے درود تنزیلہ پڑھنا سٹارٹ کیا. تو پھر کیا ہوا کہ ماشاءاللہ سے میری تمام رپورٹس کلیئر آئی، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک پیاری سی بیٹی عطا کی. تو بیٹی جب مجھے ملی، تو میری بیٹی جب ہوئی تو مجھے ڈاکٹرز نے کہا کہ یہ بہت
بہت بڑا معجزہ ہے کہ تم ماشاءاللہ کہ نا اس بیٹی کے ساتھ تمہاری بیماری چلی گئی ہے. کیا کہتے ہیں اکثر ایسا کیس ہوتا ہے کہ ایک تو اس میں پریگننسی ہونی نہیں چاہیے, اگر ہو جائے تو اس میں بیماری, اگر بچہ اور ماں دونوں بچ جاتے ہیں تو اس سے یہ ہے کہ آپ کی جو ہے بیماری چلی جاتی ہے یا بچے کی اور آپ کی جان کو خطرہ ہوتا ہے. تو میری لک تھی کہ میں جو ہوں میری بیماری میری بیٹی کے ساتھ چلی گئی, تو ماشاءاللہ اس معاملے میں بہت لکی ہوں. خیر اینی ویز میری بیٹی ہو گئی تو میں بڑی خوش جو ہے وہ واپس اپنے سسرال گئی, نوابشاہ چلی گئی. اچھا وہاں اس سے پہلے یہ سین تھا کہ مطلب ربائشہ میری بیٹی جو ہے اس کا نام ربائشہ ہے اور اسی کی جو ہے نیم پہ میں نے اپنا چینل بنایا ہے. تو ربائشہ کے پیدا ہونے کے بعد جو ہے نا مطلب میری جو ساس تھی وہ بہت زیادہ ربائشہ سے پیار کرتی تھی اور سبھی بہت زیادہ پیار کرتے تھے. لیکن اس سے پہلے میری ساس مجھ سے ایک بار ڈسکس کر چکی تھی, وہ یہ تھا کہ میرے جو ہسبینڈ ہے نا وہ شادی سے پہلے اپنی کسی کزن کو پسند کرتے تھے اور اس سے شادی کرنا چاہتے تھے, لیکن میری ساس اس فیملی کو پسند نہیں کرتی تھی. تو انہوں نے کہا تھا کہ میں مر جاؤں گی ادھر شادی نہیں کروں گی, باہر سے لڑکی لے کر آؤں گی تو میں اسی سے شادی کروں گی. تو میرے ہسبینڈ کے بیچ میں نا مسئلے بڑے چلتے رہتے تھے. وہ تنگ بھی مجھے بہت کرتے تھے, پریشان کرتے تھے, آئے دن میں تمہیں ڈائیورس دے دوں گا, میں تمہیں چھوڑ دوں گا, میں تمہیں چھوڑ دوں گا, یہی رٹ لگائی ہوئی تھی انہوں نے. تو سب نے کہا تو بس بچی ہوگی تو جو ہے تمہارے حالات معاملات بالکل ٹھیک ہو جائیں گے, جب ایک اولاد ہو جاتی ہے تو سب ٹھیک ہو جاتا ہے. لیکن میرے ہسبینڈ ٹھیک نہیں ہوئے, آئے دن مجھ سے لڑائی جھگڑے, ربائشہ کے بعد بھی بس ہر وقت لڑائی جھگڑا کہ میں چھوڑ دوں گا. اسی اس میں میں نے نا ایسا اپنا گھر بنوانا شروع کر دیا. مطلب میرے ہسبینڈ نے بنوایا, ہم لوگوں نے گھر کے بالکل جو میرے ان لاس کا گھر ہے نا بالکل اس کے سامنے ہم لوگوں نے جگہ لے کے نا وہاں پہ ہم لوگوں نے اپنا گھر بنوانا شروع کر دیا. جیسے تیسے کر کے میں نے 1 سال لگا, میرا گھر تیار ہو گیا, میں اپنے گھر میں شفٹ ہو گئی. لیکن میں اپنے گھر میں شفٹ ہو گئی, میرا آنا جانا بہت تھا, کیونکہ میری ساس مجھ سے بہت پیار کرتی تھی تو ڈیلی وہاں سے وہ بن کر آتی تھی لسی یا جو وہ لوگ کھاتے تھے, مطلب جو بھی وہ بنتا تھا وہ ڈیلی میرے گھر آتا تھا اور جو میں بناتی تھی وہ ڈیلی وہاں پہ جاتا تھا. تو ایک بس یہ تھا کہ میں اپنے گھر میں شفٹ ہو گئی ہوں لیکن میں ان سے بہت اٹیچ رہی تھی. اور میرے جیٹس وغیرہ کا بھی جو رویہ تھا نا وہ اتنا اچھا اپنی بیویوں کے ساتھ نہیں تھا. یہ پٹھان جو ہوتے ہیں نا, خاص طور پہ جو میرے ان لاس تھے, میں سارے پٹھانوں کی بات نہیں کر رہی ہوں کیونکہ میں نے تو پٹھانوں کے بارے میں بہت کچھ سنا ہے کہ وہ بہت زیادہ جو ہے وہ رسپیکٹ کرتے ہیں اپنی فیملی کی. لیکن میرے جو ان لاس تھے وہ بہت ہی کوئی اعلیٰ درجے کے, بس کیا بولوں میں, وہ جو ہے وہ لوگ اپنی بیویوں کی رسپیکٹ نہیں کرتے تھے. تو سیم میرے ہسبینڈ کا بھی یہی حال تھا کہ وہ بالکل بھی میری رسپیکٹ نہیں کرتے تھے, قدر نہیں کرتے تھے. لیکن ربائشہ سے بہت زیادہ پیار تھا, تو مجھے یہ تسلی تھی کہ چلو بھائی اس کی خاطر جو ہے میرا گھر بچ جائے گا, میں گھر بچا لوں گی اپنا. تو میں نے بہت اچھا اپنا جو ہے وہ ڈبل اسٹوری گھر بنایا, اوپر چھت تھی, مطلب 3 منزلہ. تو کیا کہتے ہیں بہت, اور کراچی سے ہی سارا میں ڈیکوریشن کا سامان, گھر کا فرنیچر, ہر چیز میں یہاں سے لے کے گئی. اینی ویز پھر ہمارے جھگڑے نا چلتے رہے, کبھی صلح ہو جائے, کبھی مجھے کراچی میں آ جاؤں ناراض ہو کے, کبھی واپس سب منا کے چھوڑ آئیں, کبھی وہ بنا کے لے جائیں. تو یہ تو بس اس کی وجہ سے, ربائشہ کی وجہ سے جو ہے میں گھر چلی جاتی تھی. اور میری ساس بھی بہت روتی تھی, وہ کہتی تھی کہ تم گھر آ جاؤ, کیا کہتے ہیں مطلب گھر بہت اداس ہے. تو بیچاری اسٹینڈ پکڑ کے میرے گھر تک آتی تھی. تو بہت تقریباً 6 سال جو ہے نا, جب تک میری ساس زندہ رہی تب تک تو ہے پھر بھی معاملات ٹھیک تھے. جب اس طرح آن آف چلتا رہا لائف میں, پھر جب میری ساس کی ڈیتھ ہو گئی نا تو ان کو فالج بھی ہوا تھا, ان کو ہارٹ اٹیک بھی ہو گیا تھا, تو ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی. ان کی ڈیتھ کے بعد مجھے ایسا لگا کہ میں بالکل بے سہارا ہو گئی ہوں, میں بالکل بے آسرا ہو گئی ہوں, کیونکہ ان کی بہت سپورٹ تھی میرے ساتھ. تو اس کے بعد جو ہے نا انہوں نے دوبارہ سے اپنے یہ افیئر وغیرہ چلانا سٹارٹ کر دیے. مجھے بالکل نہیں پتا ہوتا تھا, میں گھر میں رہتی تھی, اپنی بچی میں بزی ہوتی تھی, اپنے گھر میں بزی ہوتی تھی. ایک روم سے آپ کو جو ہے ایک کتنا بڑا گھر مل جائے تو آپ کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں. تو اس حساب سے میری ذمہ داریاں کافی بڑھ گئی تھی, تو میں اپنے گھر میں بزی ہوتی تھی. تو اسی طریقے سے نا یہ سب چلتا رہا, اور آئے دن مجھے بڑے اس سے کہتے تھے کہ نا, اور پتہ ہے کتنی دفعہ یہ مجھے ڈائیورس دے دیتے تھے. ایک دفعہ تو انہوں نے مجھے بولا, میں نے چیخ کے سب کو, اس وقت میری ساس بھی زندہ تھی جب میں جوائنٹ فیملی میں رہتی تھی, تو میں نے سب کو کہا کہ انہوں نے مجھے ڈائیورس دی ہے. تو سب نے کہا کہ ان سے پوچھا تو کہہ رہے نہیں یہ تو جھوٹ بول رہی ہے, میں نے تو کوئی ڈائیورس نہیں دی. ایک دفعہ جب دوبارہ انہوں نے مجھے دی تو میں نے کہا آپ لکھ کے دیں, کوئی مانتا نہیں ہے. انہوں نے لکھ کے دی, اور لکھ کے جیسے ہی میں نے
نے سب کو شور مچانا شروع کیا کہ انہوں نے مجھے ڈائیورس دے دیا، تو انہوں نے فوراً وہ پیپر منہ میں چبا کے کھا لیا، نگل لیا اور کہا یہ تو جھوٹ بول رہی ہے، میں نے اس کو ڈائیورس نہیں دی. مطلب مجھے جھوٹا بنا بنا کے مجھے وہیں پہ ہی رکھا کہ نا اس طریقے سے مجھے ٹارچر کرتا رہا یہ انسان، مجھے بہت اس نے ٹارچر کیا. خیر اینی ویز جب میری ساس کی ڈیتھ ہو گئی تو مسئلے بہت ہی زیادہ بڑھنا شروع ہو گئے، کیونکہ وہ بیچ میں تھی تو ان کی وجہ سے میں اسٹرانگ تھی. اور جس لڑکی کو یہ پسند کرتے تھے اون میڈم نے بھی شادی نہیں کی، ان کی نظر جو تھی وہ بعد میں میرے گھر پہ ہی تھی. تو بس پھر کیا کہتے ہیں یہ سب چلتا رہا اور جو ہے وہ میڈم نے جو ہے وہ اس لیے شادی نہیں کی کیونکہ وہ شاید میرے ہسبینڈ کے انتظار میں تھی، اور اس کے بعد جو ہے یا اس کی میرے گھر پہ نظر تھی. مجھے نہیں پتا کہ کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے. بہرحال میرے ساتھ بہت بڑا فراڈ ہوا. میں 3-4 سال تو میں اسی جھگڑوں میں ہی چلتی رہی، کبھی کوئی منا کے لے آئے، کبھی کچھ ہو جائے، کبھی رو کے سو جاؤں، کبھی میڈیسن کھا کے سو جاؤں، ٹیبلٹس لے کے سو جاتی تھی، کبھی کچھ کرتی تھی کہ چلو یار یہ ٹھیک ہو جائے گا، یہ بندہ ٹھیک ہو جائے گا. لیکن یہ بندہ ٹھیک ہو کے نہیں دیا. ایک دن جو ہے میرے ساتھ جو مطلب ہوا، یہ ربائشہ اسکول گئی ہوئی تھی، KG2 میں تھی یہ اسکول گئی ہوئی تھی. تو اسکول میں میری کام والی جو ہے وہ کچن میں کام کری تھی، اور یہ اچانک سے آتا ہے اور مجھے کہتا ہے کہ چلو نا تیار ہو جاؤ، کراچی چلتے ہیں، تو میں عید کی شاپنگ کرا کے لے کر آتا ہوں. تو میں نے کہا ابھی تو رمضان بھی اسٹارٹ نہیں ہوئے، تو عید کی شاپنگ اتنی جلدی کیسے ہو سکتی ہے؟ تو کہا نہیں عید کی شاپنگ کرنے چلتے ہیں، عید کی وہاں پہ نا میں شاپنگ کراتا ہوں، ابھی سے کر آ جاتے ہیں، پھر بعد میں میرا ایک کام بھی ہے کراچی میں تو ہم چلتے ہیں. خیر اینی ویز ہم اپنی گاڑی میں جو ہے، اچھا میری جو کام والی تھی نا اس کی وہ بیچاری اماں تھی، بزرگ سی، وہ میرے ساتھ بہت کرتی تھی، تو اس کی کوئی 6 سینس تھی. انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا نہ جاؤ، کچھ گڑبڑ ہے، نہ جاؤ. تو میں نے کہا نہیں اماں بس چلی جاتی ہوں، 1-2 دن کی بات ہے، ہم واپس آ جائیں گے. تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا بھائی کتنے سوٹ رکھنے ہیں، کتنے دن ہم نے رکنا ہے؟ کہا بس ایک سوٹ اٹھا لو، ربائشہ کے 2-3 اٹھا لینا اور نہ چلتے ہیں ہم لوگ. تو ہم لوگ جو ہے اس طریقے سے میں نے تھوڑے سے کپڑے رکھے، اس کی چیزیں رکھی، اور ہم لوگ اچانک سے کراچی چلے گئے. تو امی لوگ بھی اچانک پریشان ہو گئے کہ تم لوگ اچانک سے آئے، بتایا بھی نہیں. تو میں نے کہا ہاں بس اچانک پلان بنا اور ہم لوگ نہ کراچی آ گئے. تو خیر اب یہ ہم جب کراچی پہنچے نا تو یہ مجھے مارکیٹ لے گیا. مارکیٹ لے جانے کے بعد مارکیٹ سے ہم لوگوں نے کافی ٹھیک ٹھاک شاپنگ کی. شاپنگ کرنے کے بعد جو ہے شاپنگ وغیرہ کر کے، اچھا میرے ساتھ میری بہن بھی گئی تھی. ہم 3 تھے، میں، میرے ہسبینڈ اور میری بہن گئے تھے، ہم تینوں. تو ہم لوگ جب وہاں شاپنگ وغیرہ کی، باہر سے ہی ہم نے کھانا کھایا. کھانا کھا کے جب ہم گھر آئے نا تو اس نے میری بہن سے کہا، کیونکہ میرے بہنوئی سے اس کی دوستی تھی، تو اس نے میری بہن سے کہا کہ آج نا میں رات کو تمہارے گھر رکوں گا، مطلب میرے بہنوئی کے پاس. تو اس نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے آپ چلیں. مجھے کہا تم بھی چلو گی؟ میں نے کہا نہیں میں تو ادھر ہی، ربائشہ سو گئی ہے اور امی کے گھر ہی سامان رکھا ہوا ہے تو میں ادھر ہی رکوں گی. تو میں نے ان سے کہا آپ بھی مت جائیں، کل اکٹھے چلے جائیں گے، پرسوں ہم نے واپس نوابشاہ جانا تھا. کہا نہیں میں رات رک کے صبح واپس آ جاؤں گا، تو صبح میں ہم لوگ نہ چلیں گے، کچھ اور ہمارے کام رہ گئے تھے مارکیٹ کے تو وہ کر آ جائیں گے، اور ہم نے جولرز کے پاس بھی جانا تھا. تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے صحیح ہے آپ نہ لیکن میرا دل نہیں مان رہا تھا. میں کہہ رہی تھی کہ نہیں کوئی بات ہے. میں نے کہا ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ تم مجھے چھوڑ کے جا رہے ہو، مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ تم مجھے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ مجھے ہر چیز پہلے سے پتہ چل رہی تھی. تو میری بہن نے کہا تم شک کیوں ہو گئی ہو؟ شک مت کرو، ابھی تو انہوں نے تمہیں اتنی ساری شاپنگ کرائی ہے اور ابھی کھانا کھلایا، اتنا تو کرتے ہیں وہ، تو تم چھوٹی چھوٹی بات پہ شک کر رہی ہو. میں نے کہا نہیں میں شک نہیں کر رہی ہوں، میرا دل کہہ رہا ہے کہ جیسے یہ بندہ نا مجھے چھوڑ کے جا رہا ہے، یہ مجھے بھاگ رہا ہے مجھے چھوڑ کے. اور میں نے اس کے منہ پہ بھی بولا، میں نے کہا ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ تم مجھے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ تو ہنسنے لگا. اب میری امی کو کہا آنٹی آپ دیکھ رہی ہیں آپ کی بیٹی کیسی باتیں کر رہی ہے. تو امی نے بھی مجھے کہا نہیں جانے دو، اس سے دوستی ہے، چلو خیر ہے صبح میں آ جائے گا. میں چپ ہو گئی، اور یہ ظاہر سی بات ہے میرے کہنے سے تو اس انسان نے رکنا نہیں تھا، تو یہ چلا گیا. جب یہ وہاں چلا گیا میری بہن کے گھر، تو اچانک سے نا صبح میں کبھی بھی اتنی جلدی نہیں اٹھتی ہوں، کیونکہ عائشہ جب کیا کہتے ہیں اسکول جاتی ہے تو میں اٹھ کے اس کو اسکول بھیج کے ہمیشہ سے سو جاتی ہوں. اس وقت بھی میں سو جاتی تھی. تو میں امی کے گھر تھی تو میں ذرا لیٹ ہی اٹھتی تھی. تو میں سو گئی، اور صبح بے چینی سے نا 8 بجے نا میری بے چینی سے جب آنکھ کھلی تو میں نے کیا کیا، میں نے نا فوراً فون لگایا اس کو. تو اس کا نمبر آف جا رہا تھا. تو میں نے اپنی بہن کو فون کیا، وہ نیند میں تھی، بار بار اس کو فون کری تھی، اس نے فون اٹھایا. تو میں نے کہا میری نا مبشر سے بات کرا دو، میرے ہسبینڈ کا نام مبشر تھا، تو مبشر سے میری بات کرا دو. تو کہا کہ وہ تو سو رہے ہیں نا روم میں، مطلب میرے ہسبینڈ کے روم میں سو رہے ہیں اور میں بچوں کے ساتھ دوسرے روم میں ہوں. میں نے کہا تم پلیز جاؤ، جا کے دیکھ لو کہ وہ سو رہا ہے تو ٹھیک ہے، مجھے تسلی ہو جائے. کہ نہیں
کیا ہو گیا، تم اتنی وہمی ہو گئی ہو؟ میں نے کہا نہیں تم پلیز جاؤ جا کے چیک کرو کہ وہ سو رہا ہے کہ نہیں سو رہا نا. تو یہ گئی ہے. تو اس نے کہا نہیں وہ واش روم میں. میں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے. جب واش روم سے نکلے اس سے کہہ رہا مجھ سے بات کر لے. تو کہنے لگی اچھا ٹھیک ہے. پھر 15-20 منٹ تک کال نہیں آئی. تو پھر میں نے بیچاری سے کال کی. میں نے کہا کہ میری بات کرا دو, دیکھو واش روم سے نکلا ہے. تو کہنے لگی کہ رکو میں جھانک کے دیکھتی ہوں. یہ دوبارہ روم میں گئی, اس نے جھانک کے دیکھا تو وہ واش روم میں نہیں تھا. تو نہیں وہ کہنے لگی نہیں وہ ابھی تک واش روم میں. میں نے کہا نہیں تم دروازہ ناک کرو, وہ واش روم میں نہیں ہے, تم دروازہ ناک کرو. اس نے دروازہ ناک کیا اور ایک دم سے ایسے نا وہ دروازہ کھل گیا, تو یہ واش روم میں نہیں تھا. تو میری بہن نے اپنے ہسبینڈ کو اٹھایا, میرے بہنوئی کو, اور اس سے پوچھا کہ مبشر بھائی کہاں ہیں. تو اس نے کہا وہ تو صبح ہی 5 بجے نواب شاہ کے لیے نکل گیا تھا. تو کہا کیا مطلب نواب شاہ کے لیے نکل گیا؟ کہا ہاں وہ نا 5 بجے نواب شاہ کے لیے نکل گیا تھا. اس نے جب مجھے یہ بات بتائی میں تو اپنا سر, میں نے کہا مجھے لگ رہا تھا میرے ساتھ کچھ فراڈ ہونے والا ہے. تو یہ کیسے چلا گیا نا مجھے چھوڑ کے؟ مجھے پہلے ہی میں امی کو گئی تھی, میں نے کہا امی آپ دیکھ لیے مجھے لے کر آیا, میری 6 سینس کوئی حرکت کرے گا. خیر اینی ویز میں وہاں سے اپنی امی کو لے کے, ربائشہ کو لے کے, اور میں روانہ ہو گئی. جو یہاں وینس وغیرہ چلتی ہیں, کوچ چلتی ہیں نا ڈائیو وغیرہ, میں اس سے میں روانہ ہو گئی کہ میں اپنے گھر پہنچوں. جیسے ویسے کر کے میں اپنے گھر چلی گئی. اس نے میرے گھر کا لاک بھی چینج کر دیا تھا کیونکہ اس کی ایک چابی میرے پاس تھی, اس نے لاک بھی چینج کر دیا تھا. تو خیر اینی ویز جب ہم لوگوں نے خیر جیسے جیسے لاک توڑا اور ہم لوگ گھر کے اندر انٹر ہو گئے. جب ہم لوگ, میں امی اور ربائشہ, ہم لوگ گھر کے اندر چلے گئے تو اس نے نا, اس کو نہیں آئیڈیا تھا کہ میں اتنی جلدی اس کے پیچھے پہنچ جاؤں گی. تو یہ شاکڈ ہو گیا دیکھ کے. تو میں نے اس سے کہا بھائی کیا تماشا بنایا ہوا آپ نے کہ مطلب آپ مجھے وہاں لے گئے اور وہاں جا کے چھوڑ دیا. ایک تو میں جانا نہیں چاہ رہی تھی, اوپر سے مجھے لے گئے بچی کے ساتھ, مجھے وہاں چھوڑ کر آ گئی. کیا مطلب کیا چل رہا ہے آپ کے دل میں؟ جو بھی بات ہے کلیئر کر دیں. تو آرام سے کہتے ہیں میں تمہارے ساتھ رہنا نہیں چاہتا, بس میں تمہیں چھوڑنا چاہتا ہوں. میں نے تو نا اپنی اماں کی وجہ سے, مطلب یہ لوگ اپنی امی کو نا بڑی اماں بولتے تھے سب, تو میں نے بڑی اماں کی وجہ سے جو ہے وہ تم سے شادی کی تھی. میں تو ویسے بھی انٹرسٹڈ نہیں تھا تم سے شادی کرنے میں, تو میں نا اس لیے میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتا. تو اب وہ تو اس دنیا میں نہیں رہی ہیں, تو پلیز نا تم مجھے خود چھوڑ دو. میں نے کہا میں تو خود نہیں چھوڑ سکتی, میں اپنا گھر کبھی بھی برباد نہیں کر سکتی, اپنی بیٹی سے اس کا باپ نہیں چھین سکتی, تو میں نہیں جا رہی نا. تو اس طریقے سے ہمارے بہت, امی نے بھی بہت سمجھایا. اس کے بھائیوں کو ہم نے بلایا, بڑے بھائیوں کو, کیونکہ یہ سب سے چھوٹا تھا, تو اس کے بڑے بھائیوں کو بلایا. سب نے اس کو ڈانٹا واٹا اور سمجھایا, اور نا کیا کہتے ہیں چلے گئے سب. کچھ ٹائم کے بعد نا کیا کہتے ہیں اس نے یہ صحیح چلا ہے. صحیح چلنے کے بعد جناب یہ رمضان اسٹارٹ ہو گیا. جب رمضان اسٹارٹ ہوا تو رمضان میں نا یہ ایک دن آیا اور میں افطاری بنا کے نا, میرا روزہ تھا, میں افطاری بناتی تھی زیادہ سی, تو میں انتظار کرتی رہی کہ یہ ابھی آئے گا تو ہم ساتھ روزہ کھولیں گے, لیکن یہ نہیں آیا. میں نے اکیلے افطاری کی. افطاری کرنے کے بعد جو ہے میں نماز پڑھی تھی. نماز جیسے ہی میں نے جانماز بچھائی تو یہ آ گیا اور اس نے کہا کہ مجھے کھانا دے دو. میں نے کھانا بھی بنایا تھا. میں نے کہا افطاری کر لیں, کھانا بعد میں کھا لینا. کہا نہیں مجھے پہلے کھانا دے دو. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. میں نے کھانا نکالا, کھانا نکال کے میں گرم کر کے اس کا ویٹ کر رہی ہوں کہ یہ کہاں چلا گیا, اور یہ غائب ہو گیا. میں نے کہا کوئی شاید باہر دوست آ گیا ہوگا تو یہ اس لیے چلا گیا ہے. تو میں اس کو کال کرنے لگی کہ بھائی کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے, یہ آ جائے. تو اس نے فون نہیں اٹھایا. تو میں نے جا کے اپنی نماز جو ہے وہ جو تھوڑی رہ گئی تھی وہ کمپلیٹ کی. کمپلیٹ کرنے کے بعد میں نے برتن وغیرہ اٹھائے اور میں نا بیٹھ گئی آرام سے کہ یہ کر لے گا, کال کر لے گا, یہ آ جائے گا. پھر آدھا گھنٹہ ہو گیا, 1 گھنٹہ ہو گیا, میں اس کو کال کروں یہ میرا فون بزی کرتا ہے. میں اس کو بار بار کال کروں یہ میرا فون بزی کرتا ہے. میں نے کہا یار یہ کیا کر رہا ہے, یہ میرے ساتھ ایسے کیوں کر رہا ہے. اس نے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں, پھر جو یہ مطلب اس دن کا نکلا, یہ بندہ جو ہے گھر نہیں آیا, یہ بالکل بھی گھر نہیں آیا. پھر یہ مجھے جو ہے نا, مجھے لوگوں سے دھمکیاں دلوانے لگا کال کر کے اپنے دوستوں سے کہ آپ یہ گھر چھوڑ دیں, آپ کی ڈائیورس ہو چکی ہے, آپ ڈائیورس کے بعد بھی اس گھر میں رہ رہی ہیں. میں نے کہا کس نے کہا کہ ڈائیورس ہوئی ہے؟ میری تو کوئی ڈائیورس نہیں ہوئی. مجھے تو یہ ویسے بھی اپنی امی کے زمانے سے ہی بولتا چلا آ رہا ہے, تو میری تو ڈائیورس ہوئی نہیں ہے, اور ابھی تو اس نے کوئی ایسا ورڈ یوز نہیں کیا, تو نہ ہی ہماری کوئی لڑائی ہوئی ہے. افطاری بنا کے بیٹھی ہوں اور اس کا ویٹ کر رہی ہوں. کھانا بنایا تو بھائی یہ کیا کہتے ہیں اچانک غائب ہو گیا. اس کا دماغ میں چل کیا رہا ہے؟ مطلب وہ عجیب سائیکو بندہ ہے. سائیکو اس وقت تک تو سائیکو تھا, اب مجھے نہیں پتا کہ وہ کیا ہو چکا ہے کیونکہ میرا کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے. تو وہ بندہ جو ہے نا مجھے میری سمجھ سے باہر ہی رہا ہے ہمیشہ سے. تو اینی ویز خیر میں نا کالس وغیرہ کرتی رہی. ایون یہاں تک کالس کی میں نے کہ نا
3 دن میں نے کسی کو نہیں بتایا. 3 دن میں اب بچی کے ساتھ اس اتنے بڑے گھر میں اکیلی رہی. رات کو جاگتی رہتی تھی, روتی رہتی تھی, دعائیں کرتی رہتی تھی, اللہ اس کے دل میں رحم پیدا کر دے اور یہ گھر واپس آ جائے. لیکن بھائی یہ گھر واپس نہیں آیا. 3 دن بعد میں نے اپنی امی والوں کو بتایا کہ بھائی اس طرح سے یہ کہانی کر کے گھر سے غائب ہو چکا ہے, میں گھر میں اکیلی ہوں. پھر میری امی والوں نے اس کے سارے بھائیوں کو کال کی, وہ سب میرے پاس آئے. انہوں نے کہا تم نے بتایا کیوں نہیں کہ 3 دن سے جو ہے تم اکیلی ہو اور یہ چلا گیا, اور بات کیا ہوئی تھی؟ میں نے کہا بات تو کچھ بھی نہیں ہوئی تھی, اور میں ہر وقت ہر کسی کو